بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس چینل تاریخ اسلام میں ہماری سیریل ہے انبیاء کرام اور اس کی قومیں۔ آج اس کی 10 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بیان کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت ظاہر ہو گئی اور فرشتے سب چیزوں کے نام بتانے سے عاجز آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ جیسا قرآن پاک میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے تھا۔ ظاہر ہے کہ سجدے کا حکم آدم علیہ السلام کے کمال علمی کے ظاہر کرنے کے بعد ہوا کہ جب فرشتے ان کی قابلیت اور لیاقت دیکھ چکے، تب ان سے فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا، کیونکہ دوسری جگہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، اللہ پاک قرآن مجید میں ہی فرما رہا ہے سورہ سعد کی 72 نمبر آیت میں۔ لیکن ان دونوں باتوں کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی سجدے کا حکم دے کر ان کو ان کے لیے تیار کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے علم کے ظہور کے بعد سجدہ کرایا گیا، یعنی سجدہ کرانا بعد میں۔ یہ سجدہ اور تعظیم وغیرہ صرف زمین کے فرشتوں نے ادا کیا، لیکن یہی ہے کہ یہاں سارے فرشتے مراد ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کی فضیلت سارے ہی فرشتوں پر ظاہر ہوئی اور سب ہی نے ان کی شاگردی کی، تو چاہیے کہ سجدہ اور تعظیم بھی سب ہی کریں۔ نیز اس جگہ ملائکہ میں کوئی قید نہیں ہے، تو بلا وجہ قید لگانا معتبر نہیں ہوگی۔ آئندہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ یعنی سب نے مل کر سجدہ کیا، پھر اتنی تاکیدوں کے ہوتے ہوئے خاص کرنے کا اعتبار نہیں۔ یہ لفظ سجدہ سے بنا ہے، السجدو، جس کے لغوی معنی ہے عاجزی اور فرما برداری کے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ رحمان کی 6 نمبر آیت میں، اور عربی شعراء نے بھی اس معنی میں اس کو استعمال کیا، مگر شریعت میں زمین ہر پریشانی رکھنے کو سجدہ کہا جاتا ہے، بشرطے کہ اس میں سجدہ کی نیت بھی ہو، بلکہ سجدہ میں 7 عضو زمین پر لگنے چاہیے۔ پاؤں کے دونوں انگوٹھے، دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں اور ایک ناک کی پیشانی۔ سجدہ 2 قسم کا ہے، سجدہ تعبیدی، نمبر 2 سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعبیدی جو ہوتا ہے، سجدہ تعبیدی یہ ہے کہ کسی کو اپنا خالق مان کر اس کے لیے جھکے۔ سجدہ تعظیمی یا سجدہ تحیت یہ کہ کسی کو فقط بزرگ جان کر اس کے سامنے سر زمین پر رکھے۔ سجدہ تعبدی خدا تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو کرنا شرک ہے، کسی بھی دین میں جائز نہ ہو۔ سجدہ تعظیمی پہلی امتیں میں جائز تھا، چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا۔ اس جگہ سجدے میں 4 قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں فقط تعظیم مراد ہے، یعنی لغوی سجدہ، لیکن یہ قول نہایت ہی ضعیف ہے، بلکہ قرآنی آیتوں کے خلاف، اس لیے کہ قرآن پاک نے کہیں تو فرمایا ہے سعد نمبر آیت نمبر 72 سورہ نمبر سعد میں، اور یوسف سورہ یوسف آیت نمبر 100 میں۔ دونوں کو معنی ہے گر جانا، فقط تعظیم میں گرنا نہیں ہوتا۔ دوسرا قول یہ ہے اس وقت جھکنا مراد ہے
جلال الدین سویتی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ لیکن یہ قول بھی کیونکہ اس میں گرنا نہیں ہوتا، قرآن کریم سے گرنا ثابت ہے۔ قرآن کریم کی عبارتوں میں شرعی معنی چھوڑ کر لغوی معنی مراد لینا بڑے فتنے کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ اگر آپ سجدے سے جھکنا یا تعظیم کرنا مراد لیتے ہیں تو بعض لوگ اس کے لغوی معنی میں یعنی فقط دعا بھی مراد لے سکیں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں سجدے سے مراد زمین پر پیشانی لگانا ہی ہے، اور فرشتوں کو اسی کا حکم ہوا تھا، لیکن اس میں پھر دو قول ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ سجدہ عبادت تھا، یعنی سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا، اور آدم علیہ السلام کی مثل قبلہ کے جیسا کہ ہم کعبہ کے سامنے جھک کر اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں، ایسے ہی فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، یعنی قول شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، لیکن یہ بھی ضعیف ہے۔ تفسیر کبیر نے اس کی بہت تردید فرمائی ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام محض قبلہ ہوتے تو آدم فرمایا جاتا، نہ کہ لادم، جس کے معنی ہوتے کہ آدم کی طرف سجدہ کرو، مگر فرمایا گیا کہ لادم، جس کے معنی ہے کہ صرف آدم کے لیے سجدہ کرو، اور یہاں لام قوال کے معنی ہے، لینا بلا وجہ حقیقی معنی کو چھوڑتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فقط قبلہ ہوتے تو اس سے ان کی فضیلت اور عزت ثابت نہ ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے غلاف کو سجدہ کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے افضل تھے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام فقط ہوتے تو ابلیس انکار نہ کرتا، کیونکہ اس نے اب تک بیت المعمور کے سامنے رب تعالیٰ کے کو لاکھوں سجدے کیے تھے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے پہلے سجدے بھی رب العالمین کے لیے تھے، اور یہ بھی پہلے بیت المعمور آسمان والوں کا کعبہ کی طرف تھے، اور اب حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے اس کے انکار سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہی تھا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہی تھا، پہلی شریعتوں میں جائز تھا اور ہمارے اس میں منسوخ ختم ہو گیا۔ اب رب العالمین کے سوا کسی کو کسی قسم کا سجدہ کرنا جائز نہیں، یہی قول صحیح ہے، اور اس کی قرآنی اور حدیث صحیح سے تائید ہوتی ہے۔ سجدہ کا معنی بیان کرنے میں مختلف علماء کرام کی رائے ہے۔ علامہ مجد الدین فیروز آبادی نے لکھا ہے کہ سجدہ کا معنی ہے سر نیچے کیا اور جھک گیا۔ علامہ راغب اسوانی لکھتے ہیں سجدہ کا لغوی معنی ہے تذلل کے ساتھ جھکنا، سجدہ کو اللہ تعالیٰ سے تعبیر کرتے ہیں۔ سجدہ کی دو قسمیں، علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں سجدہ اختیاری، سجدہ تسخیر۔ سجدہ اختیاری باعث ثواب ہے، اور سجدہ اختیاری قرآن مجید میں ہے، سورہ انعام 62 نمبر آیت، سو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اور یہ سجدہ تسخیر انسان، حیوان اور نباتات سب ادا کرتے ہیں۔ اب سورہ رعد آیت نمبر 15، اور جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب خوشی یا مجبوری سے اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ علامہ ابن اسیر جزری نے لکھا ہے کہ سجدہ کا معنی ہے سر جھکانا اور کسی کے سامنے جھکنا اور اظہار تذلل کرنا، اور سجدہ صلات کا معنی ہے پیشانی زمین پر رکھنا، اور اس سے بڑھ کر خضوع اور تذلل نہیں ہے۔ علامہ بیضاوی کا قول ہے کہ سجدہ کے شرعی معنی کے متعلق عبادت کے کثرت سے پیشانی کو زمین پر رکھنا سجدہ ہے۔ علامہ علاء الدین نے لکھا ہے کہ سجدہ پیشانی اور قدموں کے ساتھ ہے اور ایک انگلی کا ٹکانا شرط ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ لغت میں سجدہ کا معنی ہے خضوع یعنی تواضع اور عاجزی کرنا، جھکنا، سر جھکانا، اور مقرب میں لکھا ہے کہ زمین پریشان رکھنا، زمین پر پریشانی رکھنا۔
اور الجہر الارائک میں مذکور ہے کہ سجدہ کی حقیقت یہ ہے کہ تعظیم کے ساتھ چہرے کا بعض حصہ زمین پر رکھا جائے اور اس میں ناک رکھنا داخل ہے اور رخسار اور ٹھوڑی کا رکھنا خارج ہے۔ اگر کوئی شخص سجدہ میں دونوں پیر اٹھا لے تو یہ تعظیم کی بجائے لوح و لہب کا زیادہ مشابہ ہے۔ علامہ المرغیانی نے لکھا کہ ناک اور پیشانی پر سجدہ کر لے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر معاذبت کی ہے۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارش ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھائی اور میں نے مٹی اور پانی کے نشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر دیکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں اپنی پیشانی اور ناک زمین پر نہیں لگائے اس کی نماز جائز نہیں۔ فرشتوں سے سجدہ تعظیمی کرایا گیا تھا۔ تفسیر نعیمی میں ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہی تھا۔ پہلی شریعتوں میں جائز تھے، اب ہمارے اسلام میں منسوخ ہو گیا۔ اب رب العالمین کے سوا کسی کو کسی قسم کا سجدہ کرنا جائز نہیں۔ یہی قول صحیح ہے اور اس کی قرآنی آیت اور حدیث مبارکہ میں صحیح اس کو کہا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قرآن پاک میں اس کا بیان آیا سورہ الکافرین میں 34 نمبر آیت میں، تو سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور جو ہی حکم دیا گیا سب نے بلا وجہ سجدہ کیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدے میں جھکے، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام، پھر سارے فرشتے سجدے کے لیے جھکے۔ اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا گیا، یعنی خدمت انبیاء کرام علیہ السلام۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدے کیے، اس لیے ان کی پیشانی پر سارا قرآن پاک لکھ دیا گیا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔